میں یہ سمجھتی ہوں کہ اتنا خوبصورت ہمارا دین ہے کہ اس دین میں جانے والے تو نفع اٹھاتے ہیں جی، لیکن پیچھے والوں کو بھی ان کے ساتھ کتنے اعمال میں شامل کر دیا جاتا ہے کہ جیسے عشرہ ذو الحجہ کا چاند دیکھیں تو چاند دیکھنے کے بعد جس نے قربانی کرنی ہے وہ نہ ناخن کٹوائے نہ بال کٹوائے، یعنی احرام کی جو پابندیاں ہیں وہ تو حاجی کے لیے ہیں۔ اب پیچھے والے بھی ان پابندیوں میں آتا ہے ان 10 دنوں میں، تو یہ کہ دل جو ہے وہ سب کے ایک ساتھ جڑ جاتے ہیں بالکل ایسا۔ اور اس طرح سے یعنی ان دنوں میں ایک خاص رو جو ہے وہ نیکی کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی یادوں کی اور اللہ تعالیٰ کے لیے جینے کی جو رو ہے وہ چل پڑتی ہے اور چل نکلتی ہے، اور اس کو ان دنوں کو اور ان دنوں کے آنے سے پہلے ان کا استقبال اچھے طریقے سے کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ماحول جو ہے وہ گرم کرنا چاہیے، لوگوں کو تیاری کروانی چاہیے، لوگوں کو سٹوریز سنانی چاہیے، لوگوں کو اس کے لیے یعنی اس کی فضیلت بتا کے اس کے لیے یعنی اس کام کرنے کے لیے آمادہ کرنا چاہیے۔ تو ان دنوں کے فضیلت والے کاموں میں تو فضیلت تو اس بات کی بھی بہت ہے کہ آپ جس وقت چاند دیکھیں تو چاند دیکھ کر، ہر مہینے میں ہی چاند دیکھ کر دعا کرنی چاہیے، تو اس مہینے میں جب چاند دیکھیں تو چاند دیکھ کر دعا کر کے کتنا ڈیوائن کنیکشن مضبوط ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیسے رشتہ جڑ جاتا ہے۔ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ یا اللہ اس مہینے کو ہمارے لیے ایمان والا، امن والا، سلامتی والا، اسلام والا بنا دینا۔ اے چاند تیرا رب بھی اللہ ہے اور میرا رب بھی اللہ ہے۔ تو دیکھیں کہ انسان کی اندر وسعت کتنی آتی ہے کہ میرا رب بھی وہی ہے اور اس چاند کا اور اس کائنات کا رب بھی وہی ہے، ایک ریمائنڈر ہے، اسی طرح جیسے ہمارے آبا نے اپنے رب کو تلاش کیا تھا اور آپ اور ابراہیم علیہ السلام نے جیسے تلاش کیا تھا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ عشرے کا آغاز ہوتا ہے تو اسی طرح سے جیسے رمضان کا آغاز ہوتا ہے تو لوگ بہت زیادہ یعنی رمضان کے لیے شوق اور محبت رکھتے ہیں، حرص رکھتے ہیں، لیکن اس وقت بھی ذہنی تیاری کروانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ حج کے دنوں میں یہ تیاری حاجیوں کے جانے کے ساتھ ساتھ ذہنی تیاری ہو رہی ہوتی ہے، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو یہ نہیں جانتے، جس کی وجہ سے وہ پھر ان فضیلت والے دنوں کے اعمال سے یعنی محروم ہو جاتے ہیں۔ تو ان فضیلت والے دنوں میں کرنے والے کاموں میں سب سے پہلے تو فرض نمازوں کی پابندی ہے، ذہنی تیاری کروانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ حج کے دنوں میں یہ تیاری حاجیوں کے جانے کے ساتھ ساتھ ذہنی تیاری ہو رہی ہوتی ہے، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو یہ نہیں جانتے، جس کی وجہ سے وہ پھر ان فضیلت والے دنوں کے اعمال سے یعنی محروم ہو جاتے ہیں۔ تو ان فضیلت والے دنوں میں کرنے والے کاموں میں سب سے پہلے تو فرض نمازوں کی پابندی ہے کہ فرض نمازیں مرد حضرات، جیسے ہم رمضان میں کہتے رہے اٹس اے منتھ آف ٹریننگ، اٹس اے منتھ آف ٹریننگ، تو یہ پھر ایک شارٹ پیکج آ گیا، تو یہ ایک شارٹ پیکج ہے، لیکن یہ دن زیادہ افضل ہے، یہ دن زیادہ افضل، یہ زیادہ افضل دن ہے۔ اب یہ اس کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں موجود ہیں۔ اب یہ ہے کہ جیسے فرض نمازوں کی بات ہم کر رہے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ موقع دے تو جماعت کے ساتھ نمازیں ادا کرنی چاہیے، اور اگر یعنی مردوں کو خاص طور پر باجماعت نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، نوافل بھی ادا کرنے چاہیے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ خاص چیز ہے ذکر، کہ ان دنوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو زیادہ یاد کرنا چاہیے، تکبیرات زیادہ کہنی چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا تو ہر دن، ہر رات، ہر صبح، ہر شام، ہر وقت بہت اہمیت کا حامل ہے، لیکن یہ تو بڑائی کے بیان کرنے کے دن ہے، تکبیرات کے دن ہے۔ جانے والے تو لبیک کہیں گے اور پیچھے والے تکبیرات کو ضرور یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے رہیں، اور تسبیح، تکبیر اور تحمید اور تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور یہ 4 کلمات تو ایسے ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہر اس چیز سے زیادہ عزیز ہیں جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔